کون ہے اللہ؟ کیوں اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے؟ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. وہ اس لیے کہ وہ الملک ہے، حقیقی بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں. اس کی بادشاہت کامل ہے، کسی کی مدد کی، کسی وزیر کی، کسی سپاہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا حکم نافذ ہوتا ہے، قول بھی نافذ ہوتا ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. کوئی اس کو ٹوکنے والا، اس کا تعاقب کرنے والا نہیں ہے. اس کے فیصلے اور بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ایسا حقیقی بادشاہ ہے، اس لیے معبود وہی ہے. القدوس ہر قسم کے عیب سے پوری طرح پاک ہے. MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں. ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وقال تعالی هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. اس بزم سعید کے صدر محترم جناب شیخ عبدالباسط صاحب ریاضی حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث رائے درگ کے ذمہ داران، رائے درگ کے تاریخی جامعہ تعلیمی ادارہ کے قابل احترام اساتذہ کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میں شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ خوبصورت موقع اور توفیق عطا فرمائی کہ آپ حضرات کے درمیان حاضر ہونے، ملاقات کرنے اور گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ کے بعد یہاں کے ذمہ داران، اس اجلاس کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ حضرات ہی نہیں بلکہ اہل علم کی ایک اچھی خاصی تعداد کے درمیان میں کچھ دین کے متعلق باتیں پیش کروں. یہ گویا ایک اعتماد ہے ثقافت کا اور امید ہے کہ اہل علم کے درمیان ہم کچھ مفید باتیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کی توقعات پر پورا اتارے اور ہمارے اس ملنے کو، اکٹھا ہونے کو دین کی اخلاص کی بنیاد پر بنا کر اسے دنیا اور آخرت کے لیے خیر بنا دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں ملائے. محترم حاضرین، ابھی آپ نے جمعیت اہل حدیث رائے دور کی رپورٹ سے سماعت فرمائی. خوشی ہوئی کہ سماج اور معاشرے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کی تربیت ہو. جن امور سے سابقہ پڑ رہا ہے ان امور میں دینی تعلیم اور معلومات اس طرح سے ہو جائے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے دین کے مطابق انجام دیں جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. اس سے پہلے ایک انتہائی بھرپور، پرمغز، جامع خطاب سنا. بہت ہی پیارا خطاب، مدلل خطاب، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا کہ رزق حلال کی کتنی اہمیت ہے، رزق حرام سے کتنی سختی سے منع کیا گیا ہے، اور پھر اسے اختیار کرنے پر دنیا اور آخرت میں کتنے
گہرے، سنگین اور بھیانک قسم کے نتائج برآمد ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں سنا۔ ان میں سے بہت ساری باتیں ہم اور آپ سنتے ہیں، دنیا کے لوگ سنتے ہیں کہ نیکی یہ چیزیں ہیں۔ ہمارے غیر مسلم حضرات بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، گناہ ہے، دنیاوی قوانین کے اور ان کے اپنے مذاہب کے قوانین کے خلاف، پھر بھی ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، برملا کرتے ہیں۔ ابھی اسرائیل فلسطینیوں پر بموں کی بوچھار کر رہا ہے، بجلی، ایندھن، غذا کی رکاوٹ یا بندش لگا دی ہے۔ اس پر خود یہودی علماء امریکہ کے ٹی وی چینل پر اور دوسرے مقامات پر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توریت کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ یہودی نہیں ہے، سارے یہودی نہیں ہیں، ایسے زائونسٹ لوگ ہیں، ایسے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ سود سے متعلق جو آپ نے ابھی بھیانک نتائج سنے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، سود اور حرام کھانے سے دعائیں، عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اس کے اثرات ہم پر پڑتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، ایمان کے منافی ہے، حقیقی ایمان بندے کو حرام سے روکتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اور ابھی جان لیا، نہیں جانتے تھے تو۔ لیکن اس کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں کیا ہم اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہیں؟ انہیں قبول کرتا ہے ہمارا دل و دماغ؟ ہماری عملی زندگی میں ان معلومات کے اثرات نظر آتے ہیں؟ مسلمانوں میں نظر آتے ہیں۔ میں نے اشارہ کیا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بارے میں کہ جو چیزیں مختلف فی ہیں ابھی انہیں چھوڑ دیجئے، جو چیزیں جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب، ہمارے قانون کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، پھر بھی اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اس جرم کا، حرام اور سود کی ممانعت کو جان کر اس کو جائز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ سوال، ہم پر ان باتوں کا اثر کیوں نہیں پڑتا؟ ہم واقعات سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب آپ نے دین کی بنیاد پر صحابہ کی، شاگردوں کی تربیت کی، تو ان کا معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں اور اسی وقت دوران استعمال یہ خبر مل گئی کہ یہ چیز حرام کر دی گئی ہے، فوراً چھوڑ دیا۔ شراب کی حرمت نازل ہونے اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی یہ اعلان کیا کسی نے، ایک مجلس جمی ہے کہ شراب کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، تو جام پھینک دیے گئے، منہ میں جو گھونٹ تھا اسے باہر کر دیا گیا، جام و سبو لنڈھا دیے گئے، بہا دیے گئے۔ مدینہ کی گلیوں میں کہتے ہیں شراب بہہ رہی تھی۔ ہمارے اندر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ غلطی ہو گئی تو غلطی کرنے کے بعد غامدیہ، معیز اسلمی، روزے کی حالت میں بیوی سے تعلق قائم کرنے والے صحابی خود آ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم پر حد جاری کیجیے، مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا۔ گناہ اللہ کی بات ماننے کا اور اس کی خلاف ورزی ہو جانے پر توبہ و استغفار کا یہ مادہ کیا ہمارے اور آپ کے اندر ہے؟ یہ سن لیا ہم نے، اس کے اثرات ہم قبول کر لیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا سنائی دیتا ہے کوئی واقعہ کہ ایک آدمی سودی لین دین کر رہا ہے، حرام خوری کا کام کر رہا ہے، چوری، بے ایمانی، رشوت خوری یا اس قسم کے کسی عمل میں ملوث ہے، اور اس نے سن لیا کہ قیامت کے دن ایسا شخص مفلس ہوگا، اس نے سن لیا کہ ایسا کام کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے ہم دعا بھی کر رہے ہیں لیکن حرام کھا رکھا ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے یہ ندا آ رہی ہے، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیری غذا حرام، تیری دعا کہاں سے قبول کی جائے؟ یہاں سے لے کے حرم تک قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر دین کو قبول کرنے اور ماننے کا یہ مادہ کیوں نہیں ہے؟ نظریاتی طور پر ہم قبول کرتے ہیں، یہ آپ بیٹھے ہیں، شوق بتا رہا ہے کہ شوق ہے دین سیکھنے کا، میں یہاں کہہ رہا ہوں، میں یہاں علماء کرام دین بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو ماننے کا مادہ کیوں نہیں ہے؟ اور ہے تو بہت کم کیوں ہے؟ سوچتے ہیں، عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اور ایمان کی جو گہرائی، جو جڑیں ہمارے دلوں میں مضبوط ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ایمان کی جڑیں مضبوط کیسے ہوتی ہیں؟
اس کے کئی اسباب میں سے میں صرف ایک سبب کا ذکر اپنے موضوع سے متعلق کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی حقیقی معرفت حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہم بار بار سنتے ہیں، اس کے اثرات سنتے ہیں۔ توحید جب آدمی سیکھے گا تو اللہ رب العالمین کی ذات و صفات، اس کی ربوبیت و الوہیت کے حقوق کو، دلائل کو، ساری چیزوں کو جانتا ہے، اور جتنا رب العالمین کو جانے گا، پہچانے گا، اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین سے امید، اللہ رب العالمین سے محبت پیدا ہوگی، اور یہ محبت اور خوف ہی انسان کو شریعت کا پابند بناتی ہے۔ محبت ہوگی تو قربانی دے گا بندہ۔ سیدنا ابراہیم کی محبت خلت کے مقام تک پہنچی تھی، حکم ہوا تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، حکم ہوا تو بیوی اور بچے کو بے آب ہو گیا میدان میں چھوڑ دیا، یہ محبت کا نتیجہ تھا۔ خوف ہوگا تو گناہ کا موقع بھی ملے تو اپنے آپ کو بچائے گا بندہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو امراۃ العزیز، وقت کی حسب نسب والی انتہائی اعلیٰ خاندان کی حسین و جمیل خاتون رہی ہوگی، اس نے دعوت گناہ دی، اپنے آپ کو بچا لیا اللہ کا ڈر سے۔ ہاں، 3 غار والوں کے واقعے میں ہے کہ پورا عمل کا ارادہ کر لیا، لڑکی بھی تیار ہو گئی، مجبور تھی، مدد مانگنے گئی تھی، مدد کے عوض میں اس نے کہا کہ پہلے اپنے آپ کو میرے حوالے کرو، مجبوراً تیار ہو گئی، لوگوں کی بھوک، گھر والوں کی بھوک پیاس کی بنیاد پر، لیکن آخر وقت پر آنسو بہنے لگے، اللہ کا ڈر آنکھوں سے امڑنے لگا، اور زبان پر آیا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ہر نگینے کو اس کے حق کے بغیر نہ کھولو۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے سوچا یہ بندی اس حالت میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے، ہماری مائیں بہنیں سونے، اگر وہ تہیہ کر لیں تو سماج سے گناہوں کے ارتکاب اور فروغ کو روکنے میں بہت بڑا کردار نبھا سکتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ خاتون نے کہتی ہے اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا۔ کیا تھا؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر تھا کہ گناہ ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ میرے بھائیوں، اللہ کی معرفت حاصل کیجئے پہلے، یہ دین کی بنیاد ہے، سب سے لذیذ نعمت ہے۔ قرآن مجید میں توحید، اللہ کی ذات و صفات سے متعلق مضامین بار بار بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ علیم و حکیم ہے، رحمان و رحیم ہے، غفور ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، ستار ہے، اور دوسرے اسماء و صفات، دلائل اور اللہ کی عظمت و کبریائی کے معاملات اور مضامین، یہ اگر ہم نے اپنے دل و دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کی تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ کی معرفت ہمیں بڑی لذت دے گی۔ میں اکثر ایک قول نقل کرتا ہوں، علامہ ابن قیم نے پیش کیا کہ مساکین الدنیا، دنیا کے مساکین، بعض سلف کا یہ قول ہے، انہوں نے کہا، سفیان ابن عیینہ غالباً کہتے ہیں کہ دنیا کے مسکین ہیں وہ لوگ جو دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے اور دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کا مزہ نہیں چکھا۔ لوگوں نے پوچھا سب سے لذیذ نعمت کیا ہے؟ تو کہا معرفت اللہ والانس الیہ والانس بہ والقرب الیہ ومعرفتہ باسمائہ وصفاتہ، او کما قال، کہ اللہ کی معرفت، اس سے انسیت حاصل کرنا اور اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل کر کے، اس کی جانکاری حاصل کر کے اس سے قربت حاصل کرنا۔ انہی اسماء و صفات اور اللہ کی معرفت کے بیانات میں میں نے قرآن کی ایک آیت میں سے، 2 میں سے ایک آیت پڑھی، سورہ حشر کی بڑی مشہور آیت کا ایک حصہ۔ اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ کون اللہ ہے یا کیوں اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کی دلیلیں ہیں آگے۔ اللہ کے اسماء و صفات، ان دلیلوں کا آپ ہمارے اسلاف کی کتابوں میں علامہ ابن قیم اور دوسرے لوگوں نے جو اس آیت کی تفصیل بیان کی ہے، پڑھیے، بڑا مزہ آئے گا، مزہ بھی آئے گا، ایمان بھی مضبوط ہوگا، گہرا ہوگا، اللہ کی توحید میں مضبوطی آئے گی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ ان سارے ناموں میں سے میں صرف ایک نام پر آج تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ کون ہے اللہ؟ کیوں اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے؟ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ وہ اس لیے کہ وہ الملک ہے، حقیقی بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں، اس کی بادشاہت کامل ہے، کسی کی مدد کی، کسی وزیر کی، کسی سپاہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اس کا حکم نافذ ہوتا ہے، قول بھی نافذ ہوتا ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو ٹوکنے والا، اس کا تعاقب کرنے والا نہیں ہے، اس کے فیصلے اور بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ایسا حقیقی بادشاہ ہے۔ اس لیے معبود وہی ہے القدوس، ہر قسم کے عیب سے پوری طرح پاک ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہوں میں عیب ہوتا ہے، کتنی بھی طاقت کسی کو بھی حاصل ہو جائے، ہاں سپر پاور، اسرائیل کو زعم ہے کہ دنیا کی چوتھی پاور ہے، بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے نہتوں پر حملہ کر کے۔ ہر دنیا کے بادشاہ حکمران ایسے ہی ہوتے ہیں۔ رب العالمین الملک کی ہے، القدوس ہے، تمام عیوب سے پاک، السلام سالم ہے، ہر عیب سے، نقص سے، ہر خرابی سے، عظمتوں اور کبریائیوں والا ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، وہ قادر ہے، وہ عاجزی سے سالم ہے، وہ علم والا ہے، کامل علم والا، کسی بھی قسم کی جہالت سے پاک ہے، سالم ہے۔ سلام کا ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی سلامتی دینے والا ہے، وہی سلامتی دے سکتا ہے، بچا سکتا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں، قبر میں، آخرت میں سلامتی دینے والا صرف وہی ہے۔ القدوس السلام المؤمن، امن دینے والا۔ امن و امان ادھر ادھر چاہتے ہو، چیختے چلاتے ہو، اللہ رب العالمین ہی امن دینے والا ہے۔ اللہ سے امن چاہیے، مانگنا ہے تو اس راستے سے مانگیے جو اللہ نے امن دینے کے لیے وعدہ کیا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم اولئک لہم الامن، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم کی، شرک کی آمیزش نہیں کی، ان کے لیے امن ہے۔ شرک چھوڑ دیجئے، ہاں کوئی اسرائیل، کوئی امریکہ، کوئی یورپ کی یونین مل جل کر بھی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی اللہ یہ کہ اللہ چاہے۔ المؤمن المہیمن، وہ نگہبان ہے، نگراں ہے، ہر اعتبار سے نگرانی کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ المؤمن المہیمن العزیز، وہ عزیز ہے، غالب ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ الجبار، زور آور ہے، ساری کائنات پر اس کا تسلط ہے۔ المتکبر، المتکبر بڑائی اور کبریائی والا ہے۔ میں اسی المتکبر پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کبر، تکبر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ المتکبر، اللہ متکبر ہے، یعنی حقیقی بڑائیوں والا ہے۔ جو اللہ ایسا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، تو وہ پاک ہے ان چیزوں سے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، شریک ٹھہرا کر اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ کی بے عزتی کر رہے ہیں، اہانت کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، جو شرک کرتا ہے۔ ہر پروردگار الملک قدوس سلام، اس کی یہ صفات ہیں، اس کی یہ عظمتیں ہیں، یہ جلالتیں ہیں، اس کے جیسا کوئی ہے جو اس کے برابر کر رہے ہو، اس کا حق کسی اور کو دے رہے ہو، اسی میں یہ صفت ہے المتکبر۔ متکبر کا معنی میں نے کیا بڑائی والا۔ ہاں شیخ عبد الرزاق عبد المحسن، ہاں البدر جامعہ اسلامیہ کے اس عقیدے کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ المتکبر میں جو تا ہے وہ تائے تکلف یا تائے تعاطی نہیں ہے، بلکہ یہ تائے اختصاص ہے، یعنی کبریائی، جلال، عظمت، بڑائی، کبر بڑا ہونا، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا، اس میں تفضیل، اسی سے متکبر، تکبر والا، یعنی تکبر انسان اگر اختیار کرتا ہے تو یہ بناوٹی ہے، اس کے لائق نہیں ہے۔ کسی سلف میں سے کسی نے کہا کہ کوئی مخلوق تکبر کرے، اترائے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، ہاں کہ 2 مرتبہ شرمگاہ سے نکلا اور آپ کس بات پر تکبر کرتے ہو؟ اس میں اضافہ کیجئے کہ روزانہ آپ کو شرمگاہوں کی ضرورت، پیٹ کی ضرورت کے لیے جانا پڑتا ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ دونوں کرنا پڑتا ہے، گندگی نکلتی ہے، کس بات پر تکبر کرتے ہو؟ بادشاہ بھی ہو تو پاخانہ کرنے پہ جانا پڑتا ہے، پیشاب کی ضرورت پڑتی ہے، کس پہ تکبر کرتے ہو؟ تو اللہ رب العالمین کبریائی والا ہے۔ حقیقت میں متکبر کا معنی خصوصیت رکھتا ہے کہ اللہ ہی بڑائی والا ہے، تو اختصاص، تاک اختصاص کا معنی دے رہا ہے۔ اسی لیے جب کبریائی، بڑائی اللہ کا اختصاص ہے، خصوصیت ہے، تو کسی اور کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، کسی اور کے لائق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑا مانے، کسی بھی بنیاد پر، دولت میں، شہرت میں، قوت میں، بادشاہت دنیا کی مل جائے، اقتدار مل جائے، کروڑوں لوگ لائک کرنے لگے آپ کو ٹی وی چینل پر، یا کوئی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت مل جائے، اس کے باوجود یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، وہ شخص محتاج ہے۔ انبیاء کرام سب سے اعلیٰ مقام پانے کے باوجود اللہ کے محتاج تھے، دعائیں اللہ سے کرتے تھے۔ دیکھیے قرآن و حدیث میں ان کی دعائیں ہیں، توحید کا اتنا بڑا سبق ہے، ہمارے بہت سارے مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔
حضرت ابراہیم اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے، حضرت زکریا اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیے، علم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں، اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں لوگ جو اولیاء سے اور انبیاء سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ جن سے آپ مانگ رہے ہیں وہ خود اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ خود محتاج ہے۔ المتکبر، اس کا معنی کیا ہے؟ اہل علم کے اقوال، امام قتادہ، ابن عباس اور دوسرے سلف کے اقوال کا حاصل یہ ہے کہ المتکبر الذی تکبر عن کل سوء، الذی تکبر عن السیئات، الذی تکبر عن کل نقص۔ یہ الگ الگ عبارتیں الگ الگ تابعین اور مفسرین کی ہے کہ وہ ذات جو ہر برائی اور گندی بات سے، ہر نقص سے بالا تر ہے، اونچا ہے، بڑا ہے، بلند ہے۔ اللہ کے اندر کوئی عیب، کوئی جھول، کوئی نقص، کوئی خامی ہے ہی نہیں۔ وہ کسی پر ظلم اور جور نہیں کرتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات متکبر ہے، ان سب چیزوں سے بلند ہے، بڑا ہے، اونچے ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی کبریائی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا جانے، جب اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ وہ اتنا عظیم ہے، اس کی عظمتوں کا قرآن میں کیا کیا بیان ہے۔ ایک آیت یاد آ رہی ہے، اکثر مجھے یاد آ جاتی ہے اس موضوع پر، بڑی شاندار، غور کرنے والی۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرے خطابات میں اس کا کافی ذکر ہوتا ہے۔ ہاں، مشہور آیت، اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پوری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمان، ساتوں آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس سے پہلے وما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی قدر نہیں پہچانی، اس کی عظمت و وقار کو نہیں جانا لوگوں نے جیسا جاننا چاہیے، اس کے وقار کو، عظمت کو، کبریائی کو۔ وما عظموا حق تعظیمہ، اللہ کی تعظیم کا جو حق تھا وہ نہیں ادا کیا لوگوں نے، شرک کر رہے ہیں، اس سے ڈر نہیں رہے ہیں، اس کے احکامات کو جاننے کے باوجود اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی طاقت دے دی تو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں کمزوروں پر، نہتوں پر۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، کہ ظالم لوگ، ناانصاف لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں، آپ نہ سمجھیں کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں چکا چوند ہو جائے گی۔ یہ اسرائیل ہو، امریکہ ہو، ہندوستانی ہو یا کہیں کے بھی لوگ ہوں، اگر ظلم کر رہے ہیں تو ان کے مذہب کی تعلیمات بھی اٹھا کے دیکھ لے کہ کبھی ظلم کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا قانون یہی، وہ الملک القدوس ہے، عیب سے پاک ہے، المتکبر ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ظلم ہونے دے اور ظالم کو یوں چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے کرے اور اس کا انجام اچھا ہو، ناممکن بات۔ اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبریائی والا ہے، اس لیے اعلان کیا حدیث قدسی میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فی واحد منہما ادخلتہ ناری، کہ کبریائی، بڑائی، تکبر یہ میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے۔ کبریائی کو زیادہ وسیع کہا، ہاں، وہ میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی میں مجھ سے نزاع کرے گا، تنازع کرے گا، جھگڑا کرے گا، تو میں اسے اپنی جہنم میں ڈال دوں گا۔ تکبر کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنۃ رجل فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ اگر کسی انسان کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ رجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا، ایک آدمی سوچتا ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، خوبصورت ہو، اچھا لباس پہنوں، ہاں، اور اس کا جوتا اچھا ہو، لباس کپڑا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے کہا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ صاف ستھرے رہیں، ہلکا کپڑا پہن رہے ہیں لیکن صاف ستھرا پہنیے،
ہلکا بھاری سے مطلب نہیں ہے، صاف شفاف، صفائی پسند ہے، اللہ رب العالمین جمیل ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے کہ آپ حق کو ٹھکرا دیویں اور لوگوں کو حقیر سمجھیں۔ دو باتیں ہیں، بہت جامع بات، حق کو ٹھکرا دیویں۔ اب ایک آدمی کو آپ کو پتہ چلا کہ سود حرام ہے، آپ نے نہیں مانا، نہیں فلاں مولوی صاحب نے تو فتویٰ دیا ہے کہ ہندوستان میں کھا سکتے ہیں، آپ حق کو ٹھکرا رہے ہیں۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ کی بہن کا آپ کے والد کے ترکے میں اتنا اتنا حصہ ہے، یا کہتے ہیں نہیں سمجھ میں نہیں آتی بات، میں نے محنت کی، بہن نے کیا کیا، بیٹی نے کیا کیا، اس کو کیسے دے دیں؟ یہ آپ حق کو ٹھکرا رہے ہیں۔ یہ حق کو ٹھکرانا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم ہی کی روایت حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے کچھ لوگ، ایک بچہ ایک شخص جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے، آپ کیا بولتے ہیں الٹا ہاتھ، بائیں ہاتھ سے اس نے کھانا شروع کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی باپ کو، ذمہ دار کو، علماء کو تبلیغ کرنی چاہیے، تربیت کرنی چاہیے، تعلیم دینی چاہیے، کھاتے پیتے صرف کلاس میں نہیں، کھانے کے وقت الٹے ہاتھ سے کھایا، کہا کل بیمینک، سم اللہ و کل بیمینک، اللہ کا نام لو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا لستطعت یا مستطعت، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، اس آدمی نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے طائف والوں کو، جنہوں نے پتھروں سے مار مار کے آپ کو لہو لہان کیا تھا اور بہت تکالیف دی تھی، ان کو نہیں دی بد دعا، اس کو بد دعا دے دی، اس کو بد دعا دی کہ لستطعت، تو کبھی اس کی طاقت نہ رکھ۔ ہاں، حضرت سلمہ بن اکوع راوی حدیث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نے یہ کام جو کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو نہیں مانی، ما منعہ الا الکبر، اسے اس بات کو ماننے سے تکبر، گھمنڈ نے روکا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے یہاں کتنے نوجوان اس کو بہت ہلکی چیز سمجھتے ہیں نا، الٹے ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے، سیدھا ہاتھ سے۔ ایک مومن کے لیے یہ اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میرے نبی کا حکم ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ میں شیطانی کام کروں، چھوٹا بڑا چھوڑیے، نبی کا حکم ہے اسے مانوں گا۔ اس شخص نے اس کو حقیر سمجھا، نہیں مانا اللہ کے رسول کی بات کو، یہ تکبر کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے بد دعا دی کہ تو کبھی سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ مرنے تک اس کا سیدھا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں آ سکا۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، یہ ہے تکبر۔ اب آپ غور کیجئے، اسی وجہ سے ایک مومن بندے کے لیے یہ مشروع کیا گیا ہے کہ آپ کو، ہم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ہمارے بچے بھی تقریر میں بولتے ہیں نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اب عبادت کا معنی توحید، اور توحید سے متعلق جتنے بھی اوامر و احکام ہیں، حضرت علی نے اس آیت کی تفسیر میں کہا یعنی اللہ رب العالمین نے جو بھی شریعت عطا فرمائی، حکم دیا کہ یہ کرو تم کرو، جس سے منع کر دیا رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، حرام کر دیا رک جاؤ، منع کر دیا اب نہ کرو، یہ ہے عبودیت، بندگی۔ تو اس کا عبودیت کا یہ معنی ہے۔ اب لفظ عبودیت میں، اس عمل کرنے میں معنوی طور سے کیا آ رہا ہے، لغوی اعتبار سے اہل علم جانتے ہیں کہ عبد اور عبدیت کا معنی ہوتا ہے عاجزی، عاجزی اختیار کرنا، عبد یعبدو، عاجزی اختیار کرنا، تذلل اختیار کرنا، خشوع اور خضوع اختیار کرنا، جھک جانا، اپنے آپ کو نیچا کرنا، چھوٹا بنانا۔ اللہ نے بندوں کو اس لیے بنایا کہ ہم عبدیت یعنی اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھیں، چھوٹا مانیں، تذلل اختیار کریں، عاجز بن کے پیش کریں۔ اسی لیے اللہ کو دعا بہت پسند ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اس میں عاجزی کا اظہار ہے کہ بندہ میں عاجز ہوں، میری طاقت نہیں ہے پروردگار، تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو قدرت اور قوت والا ہے، تو اس میں بندگی کا اظہار بھی ہے۔ دعا اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کی شان اور ذات ایسی ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ میں نے بھی ایک آیت پڑھی تھی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میری عبادت سے اکڑتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، کہ وہ جہنم میں ذلیل خوار ہو کر ڈالے جائیں گے۔
بعض حدیثوں میں ہے کہ قیامت کے دن دنیا میں تکبر کرنے والوں کو اللہ اٹھائے گا تو وہ چونٹیوں کے مانند ہو گئے انسان کی شکل میں، ہاں، اور پھر اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ فبئس مثوى المتکبرین، قرآن میں کئی جگہ ہے کہ متکبرین کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ تو ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کے سامنے عاجزی اختیار کریں، جھک جائیں، اس کی باتوں کو ماننے میں بلا چو چرا تسلیم کریں۔ تکبر کرنے والا اس کا ضد ہے، اس کی ضد کرتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کریں گے، اہل علم غور کریں کہ تکبر کا معنی ایک طریقے سے شرک کے آس پاس ہے کہ بندہ بندگی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، ہاں، اپنے نفس کو معبود بنا رہا ہے، وہ کسی بھی بنیاد پر تکبر کر رہا ہے۔ تو اہل علم نے شیخ عبدالرزاق لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العالمین کی کبریائی، بڑائی اور بڑائی کا حقیقی حقدار وہی ہے، شاید یہی بھید ہے، یہی راز ہے کہ بندوں کی بندگی کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز میں خفض اور رفع میں ہر حرکت میں یہ مشروع کیا کہ ہم اللہ اکبر کہیں، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جھک رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں اور اللہ کو بڑا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا۔ ہم چھوٹے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بندے ہیں، اور سجدوں میں اور رکوع میں اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کی جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور دوسرے جو اذکار بتائے گئے ہیں سجدے اور رکوع کے، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کی جاتی ہے۔ اور میں غور کرتا ہوں تو اذان میں بھی اللہ اکبر سے بلانا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، شروعات ہو رہی ہے اللہ اکبر اور اختتام ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ سے۔ کیوں؟ کیا فلسفہ ہے؟ لوگوں کو نماز اور مسجد کی طرف بلانے کے لیے اللہ کی تکبیر اور اللہ کی الوہیت کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ درمیان میں یہ کہا جا رہا ہے آؤ نماز کی طرف، فلاح کی طرف۔ اللہ کی بڑائی کا ایک مفہوم یہ ہوا کہ اگر تم اللہ کو بڑا مانتے ہو اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ جانتے ہو، عاجز و انکساری کا اختیار کرنے والے ہو، تو اللہ کی اس پکار پہ جھک جاؤ، فوراً لبیک کہو، مسجد میں آ جاؤ، اور یہ جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہٰذا اس کے حکم پر جھک جاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اس تفصیل سے، حاصل کلام وقت بڑا مختصر ہے، کہ اللہ رب العالمین کو المتکبر، الکبیر، العظیم اور جلالت و عظمت والا ذوالجلال والاکرام اور ایسی عظمتوں اور کبریائیوں کا مالک اگر ہم حقیقت میں دل سے مانیں گے تو ہمارے اندر خود بخود یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اللہ کے احکامات کو فوراً قبول کر لیں، جھک جائیں۔ جو لوگ نہیں جھکے، جو لوگ اللہ رب العالمین کے احکامات پر جھکتے نہیں ہیں، استکبار کرتے ہیں، ان کی مثالیں قرآن نے بیان کی۔ وہ انفرادی ہو، اجتماعی، یعنی کوئی آدمی ہو انفرادی طور سے، یا کوئی جماعت ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی امت اور فرقہ ہو۔ مغیرہ بن شعبہ سورہ عبس وتولى فقتل کیف قدر ہے نا، ثم عبس واستکبر، اس نے کہا ثم ادبر واستکبر، مغیرہ، ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ نے کہا۔ اس کے علاوہ آپ ہم جانتے ہیں ابلیس کا معاملہ، ابھی آپ نے سنا کہ اس نے پہلا گناہ جو کروایا، ایک چیز جو اللہ نے منع کی تھی یعنی حرام کیا تھا، وہ کھلوا دیا خوبصورت فریب دے کر، تلبیس کے ذریعے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد تھا۔ کیوں حسد پیدا ہوا؟ جب اللہ نے کہا اس سے پہلے کہ آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے کیا۔ یہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن آگے کا جواب بتا رہا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ مخاطب یہ بھی تھا کہ تم بھی سجدہ کرو۔ ابا واستکبر، آگے قرآن نے وجہ بتائی کہ اس نے انکار کیا اور استکبار کیا، اکڑ گیا۔ جواب بھی دیا دوسرے مقام پہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے، آگ مٹی سے بہتر ہے، اس کا یہ کہنا تھا، یہ قیاس تھا اللہ کے حکم کے سامنے۔ علامہ ابن تیمیہ نے 5 وجہ سے لکھا کہ اس کا یہ قیاس بھی غلط تھا۔ اول تو قیاس کیا، اللہ کے حکم کے سامنے قیاس نہیں چلتا، قرآن حدیث کے سامنے اللہ نے کہا سجدہ کرو، اپنی عقل نہیں لگانے کا، مان لینے کا، تو قیاس کیا۔ دوم یہ کہ اس کا قیاس بھی صحیح نہیں تھا، اس کی توجیہ کا موقع نہیں ہے، موضوع سے ہٹ کر ہو جائے گی بات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے استکبار کیا، قرآن کہتا ہے ابا واستکبر۔ قوموں میں جن کے حالات تباہی کے قرآن نے نقل کیے، ان میں ایک قوم نوح سب سے پہلی ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے کیا، سورہ نوح میں پڑھیے،
حضرت نوح علیہ السلام رب سے خطاب کر کے کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ پروردگار میں نے اپنی قوم کو صبح و شام دعوت دی، تو نے مجھے حکم دیا، مکلف کیا دعوت و تبلیغ کا، صبح شام میں لگا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری پکار اور دعا اور دعوت کا نتیجہ سوائے ان کے بھاگنے میں ذاتی کے اور کچھ نہیں ہوا، یعنی وہ اور زیادہ بھاگنے لگے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، اور میں نے جب بھی ان کو دعوت دی تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا، اپنے بدن پر کپڑے ڈال لیے کہ میری بات سنے نہیں، مجھ کو میری طرف دیکھے نہیں، واستغشوا ثیابہم واسروا، اور اڑ گئے اپنے کفر پر، عناد پر، نہ ماننے پر، مانا نہیں سچی بات کو، دلیلوں کو، واستکبروا استکبارا، اور خوب استکبار کیا، بھرپور عقل کا مظاہرہ کیا. استکبروا استکبارہ تاکید کے ساتھ ہے، یہ تکبر تھا. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قوم نے جو نہیں مانا وہ تکبر تھا، یہ انکار کی وجہ تکبر تھی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومی طور سے جو میں نے ابھی پیش کیا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. ایک آیت میں اللہ رب العزت سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا اور استکبار کرتے ہیں ان سے، واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور یہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے میں اونٹ نہ داخل ہو جائے. سوئی کا سوراخ جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، ہاں سوئی کے دھاگے میں اونٹ گزر سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یعنی جس طرح یہ ناممکن ہے ان کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے. اللہ نے فرمایا آگے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، مجرمین کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. ہاں یہ ایک عمومی بات کہی، قوم نوح اور ابلیس کی بات میں نے بیان کی. اس کے علاوہ قوم ہود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، سورہ فصلت میں کہا کہ رہے عاد، قوم عاد، تو انہوں نے زمین میں ناحق استکبار کیا، تکبر کیا. ہاں اسی طرح قوم شعیب کے بارے میں کہا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم شعیب کے وہ سردار جنہوں نے استکبار کیا، انہوں نے کہا استکبار کیا تو کیا کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تم کو ضرور بضرور نکال دیں گے. جیسے ہمارے یہاں قانون بنایا گیا ابھی فلسطین سے، غزہ پٹی سے مسلمانوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے. ہاں اس پہ تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا انشاءاللہ. ہاں اے شعیب ہم آپ کو ضرور نکال دیں گے، والذین آمنوا معک، اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی نکال دیں گے، من قریتنا، ہماری بستی سے، اور لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم ہماری ملت میں، ہمارے مذہب میں واپس لوٹ آؤ. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں بھی شدھیکرن کی تحریک چلی تھی کہ ہمارے گھر واپس آ جاؤ، گھر واپسی کی تحریک چلی تھی. یہی شعیب کی قوم نے بھی کہا استکبار کرنے والے سرداروں نے کہ ہم آپ کو اور آپ کی قوم کے لوگوں کو ضرور زمین سے نکال دیں گے، یا تو تم جو ہے ہماری ملت میں پھر لوٹ آؤ. ہاں قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، کہا کہے ہم اس کو ناپسند کرتے ہو، ہمارے لیے قابل قبول بات نہ ہو. قوم صالح کے بارے میں کہا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ جو لوگ ان کی قوم سے استکبار کیا جن لوگوں نے، ہاں للذین استضعفوا لمن آمن منہم، ایمان لانے والے کمزور لوگوں سے کہا، کمزور لوگ ان سے کہا کہ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے پروردگار کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں؟ ہاں قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، تو قوم صالح کے مسلمانوں نے کہا کہ جو کچھ جس چیز کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں. قال الذین استکبروا، تو جن لوگوں نے استکبار کیا انہوں نے کہا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ تم جس چیز پر ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسے اور بھی کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ منکر ہیں وہ مستکبرین ہیں، اور جو مومنین ہیں ملائکہ ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. عیسیٰ جن کو تم نصارہ نے اللہ کا بیٹا بنا دیا نعوذ باللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، بندگی کرنے میں، اس کے سامنے جھکنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، اور نہ ہی مقرب فرشتے. ان آیتوں کو پڑھیے آگے کہ بندگی
انبیاء مرسلین کا یہ امتیاز تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو قبول کر رہے ہیں. یہ اللہ کی کبریائی، اس کی عظمتوں کا تقاضا ہے. اب دوسری طرف اللہ نے بتایا کہ یہ جو استکبار کر رہے ہیں، میں نے کچھ مثالیں دی، تھوڑی موڑی چند مثالیں، یہ انسان کی سرکشی، حق کو، سچائی کو، اصولوں کو، دین کو نہ ماننے کی یہ ایک بنیاد ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ کفر کے 4 ارکان ہیں. کفر کے ارکان 4 ہیں، یعنی 4 ایسے رکن ہیں جس کی بنیاد پر آدمی کفر کی طرف جاتا ہے، اللہ کی باتیں مانتا نہیں ہے، انکار کرتا ہے. کیا کہا 4 ارکان ہیں؟ اس میں پہلا ذکر کیا الکبر، گھمنڈ، دوسرا حسد، تیسرا غضب، غصہ، چوتھا الشہوہ، شہوت. وقت ہوتا تو بقیہ پر بھی میں روشنی ڈالتا، بہت کم وقت ہے، میں صرف تکبر پر یہاں بات کر رہا ہوں. اور یہ تکبر ہمارے اندر سے لے کے دنیا کی بڑی سرکش قوموں تک میں ملے گا. پہلی وحی جو 5 آیتیں نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق کے 5 آیتوں کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. ہرگز نہیں، یہ کلمہ رد ہے، ڈانٹنے پھٹکارنے والا کلمہ. اللہ کہتا ہے کہ ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہوا جاتا ہے. ہمارے اندر بھی سرکشی ہے، جس کے اندر جتنی طاقت اتنی سرکشی. فرعون کے اندر بہت تھی کہ زمین میں، قرآن میں فرعون کے بارے میں وہ مثال چھوٹ گئی، بہت بڑی مثال ہے، دنیا میں سب سے بڑا سرکش گزرا کہ فرعون نے زمین میں علو اختیار کیا. قرآن نے اس کے بارے میں کئی مقامات پر استکبار کا لفظ بھی استعمال کیا، علو کا لفظ بھی استعمال کیا. ایک مقام پر کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو آیتیں، نشانیاں اور دلیلیں پیش کی، اس کا انہوں نے انکار کیا. کس نے؟ فرعون اور آل فرعون نے. اور انکار کرنے کی وجہ اللہ نے بتائی کہ وَجَحَدُوا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں کو اس پر یقین تھا. کوئی وقت کا مسئلہ ہے، دلوں کو اس پر یقین تھا. دلوں کو یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، دلائل سچی ہیں، پھر بھی نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ ظلم و علوا، ظلم کی وجہ سے، اور علو، سرکشی، برتری، اور اپنے آپ کو بڑا ماننے کی وجہ سے. دنیا میں اس ظلم اور علو کے نتائج میں کیا کیا مظالم ہوتے ہیں. ہندوستان میں ہزاروں سال سے، ہندوستان میں ہزاروں سال سے جو اونچ نیچ کا طبقاتی نظام جاری ہے، اونچی جاتی نیچی جاتی، یہ اسی علو کا ایک مظہر ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ انا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. سب جانتے ہیں ہمارے. یہ آیت میں آج پڑھ رہا ہوں تو یہاں جتنے حاضر ہیں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے اس سے پہلے نہیں سنا ہے. لیکن کیا سب مانتے ہیں؟ میں نے سنا بعض حضرات میں ایسی بات پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی نچلی ذات کا آدمی مسلمان بھی ہو گیا تو ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے کراہت محسوس کرتے ہیں. جو لوگ ایسے ہیں وہ سمجھ لیجئے، لکھ لیجئے، اللہ کے گھر میں علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کے دل میں ایمان پوری طرح داخل نہیں ہوا ہے. وہ اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہے. ایک کلمہ کو اگر ہے تو وہ نجس نہیں ہوتا، وہ ہمارا بھائی ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے. میں نے کہا ہمارے یہاں لوگ عربوں پر، سعودی وغیرہ پر جو ہے تعین و تشریح کرتے ہیں. آپ کا جھوٹا آدھا گلاس پانی پی کے محمد بن سلمان کو دیجئے، پینے میں ہچکچائے گا نہیں. پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں. ایک دسترخوان پہ آدھا کھانا چھوڑ دیا کسی نے پلیٹ میں، دوسرے لوگ آگے، وہ کتنا بھی کروڑ پتی ارب پتی ہو کھائے گا. ہمارے یہاں یہ ہندو دھرم کا اثر ہے ہم پر. پلیٹ الگ الگ، کھانے الگ الگ. جھوٹا نہیں کھائیں گے، بازو میں کھڑے نہیں ہوں گے اور اس کے پاس سے دور ہٹیں گے. یہ علو کی نشانی ہے. یہ ہندو دھرم کی میں مثال دے رہا ہوں. ہٹلر کا نازی ازم، اپنے آپ کو برتر سمجھنے والا. آج امریکہ کے اندر استکبار ہے، علو پرستی ہے، سرکشی ہے کہ لوگ ہماری تہذیب و ثقافت کو اختیار کریں. دنیا میں دنیا کے لوگ وہی پہنے جو ہم پہنانا چاہتے ہیں، جینس اور پینٹ، ٹی شرٹ اور برگر. جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پوری دنیا کو وہ کھانا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امریکہ کا ایک وزیر کہہ چکی ہے، یہ بیان دے چکی ہے. اور یہی چیز آج ہمیں اسرائیل میں نظر آ رہی ہے. تکبر، گھمنڈ کی بات اور جو باتیں میں نے پیش کی، یہ تکبر اور گھمنڈ کفر کے ارکان ہیں. وہ اللہ سے، اللہ کے اس قانون قدرت سے غافل ہیں. ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن توریت کو ماننے کا دعوے دار ہیں.
ہمارے یہاں کچھ لوگ، ابھی میں نے جمعہ کے خطبے میں اور کچھ جگہوں پر اس تناظر میں کچھ باتیں عرض کی، تو مجھے کچھ لوگ فون کر کے بتا رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے کامنٹس کیا ہے، گندا کامنٹس کیا، بدتمیزیاں کی ہیں. تو میں نے کہا یہ کریں گے جن کے پاس دلیلیں نہیں ہیں، جن کے پاس دل میں حقیقی درد نہیں ہے، مسلمانوں کی حمایت و مخالفت کا حقیقی اصول نہیں ہے، ان کے یہاں ایسا ہی معاملہ ہوگا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام تو عوام بہت سارے پڑھے لکھے. اسرائیل سے متعلق تھوڑی سی بہت مختصر سی ایک تاریخ بتاؤں، کاش وقت ہوتا. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 15 مئی 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا. اس سے بہت پہلے برطانوی وزیر اعظم جو تھا اس وقت کا، آرتھر مارتھر کیا نام تھا، اس نے یہودیوں کے مذہبی پیشوا کو یہ لکھ کر، کہتے ہیں کہ 67 الفاظ کا ایک خط تھا، یہ یقین دلایا تھا کہ ہم فلسطین کی زمین میں اسرائیلیوں یہودیوں کی ایک اسٹیٹ قائم کروائیں گے. ہاں، پھر برطانیہ نے جیسے ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا، جنگ آزادی لڑ کے ان کو باہر کیا گیا، ایسے ہی عربوں کے علاقے پہ فلسطین کی زمین پر بھی تھا، شام فلسطین یہ سب ایک تھا، ان پر بھی قبضہ تھا. اقوام متحدہ نے اس کے قبضے کو منظور کیا. منظور کرنے کے بعد اس نے یہودیوں کو دعوت دی. 1947 میں یہودیوں کو سونپا. اس وقت 1947 اور 48 کے زمانے میں جب یہودی وہاں تھے، اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ 33% یہودی وہاں آ گئے دنیا کے مختلف حصوں سے، خاص طور سے زائنسٹ جو مذہبی انتہا پسندی کے قائل ہیں. یہودیوں میں بھی فرقے ہیں، ان کے بھی مخالفین ہیں. ہاں، تو جو یہودی انتہا پسند، جیسے ہندوستان میں ہمارے ہاں ہندو الگ الگ ہیں، بہت سے لوگ ہندوتوا وادی تشدد پسند ہیں، کچھ لوگ شدت نہیں اختیار کرتے، کچھ یہ جو ہجوم کیا کہتے ہیں اجتماعی ہجوم جو کرتے ہیں، اور دوسرے جو شدت کے طریقے اختیار کرتے ہیں، بہت سے ہندو اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو ایسے یہودیوں میں معاملہ ہے. وہ زائنسٹ تھے تو 33% تھے، لیکن زمین فلسطین کی 6% زمین فلسطین اور برطانیہ کے ذریعے سے ان کو ملی تھی. جب 1948 میں ان کو قبضہ ملا تو اس کے بعد انہوں نے جو ظلم زیادتی کا پہاڑ توڑا. 2 سالوں میں تو خاص طور سے، اور پھر مسلسل چلتا رہا، نشیب و فراز آتے رہے. ان 2 سالوں میں کم سے کم 15,000 فلسطینی مسلمانوں کو قتل کیا گیا. 2 سال میں 7 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا، اور بہت سارے مسلمانوں کو جو ہے زخمی اور نہ جانے کون کون سے معاملات میں گرفتار کر لیا، قیدی بنایا، بندی بنایا، اور بہت سارے مظالم ڈھائے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اور چلتے چلتے بیچ میں 1967 کی جنگ بھی ہوئی، جس میں اردن کے گولان کی پہاڑیوں کا کچھ حصہ قبضہ کر لیا اسرائیل نے اور دوسروں نے. اس پورے پیریڈ میں انتہائی بے شرمی کے ساتھ، ظالم کا ساتھ، متمدن دنیا کے ٹھیکیدار، امن کے ٹھیکیدار، حقوق انسانی کا علم بردار کہلانے والا اقوام متحدہ ہو، امریکہ ہو، یورپی یونین ہو، سب اسرائیل کا ساتھ دیتے رہے جیسے آج دے رہے ہیں، ظلم کا ساتھ دے کر. یہ تکبر ہے. شان لے کے متکبر اللہ کی ذات ہے، اس کی لاٹھی سے بچنے والے نہیں ہیں اگر انہوں نے ٹھیک ٹھاک نہیں کیا معاملہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر اس کے بعد آج کا جو منظرنامہ ہم دیکھتے ہیں، فلسطینی مسلمان کن علاقوں میں ہیں؟ ایک غزہ کی پٹی اور ایک مغربی کنارہ. غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر لمبا اور 12 یا 20 کلومیٹر چوڑا، اور کہیں کہیں اس کی چوڑائی کم ہو کے 6 کلومیٹر تک بھی ہو گئی ہے. اتنی چھوٹی سی جگہ ہے اور پوری گھری ہوئی ہے. 2 طرف اسرائیل ہے، ایک پیچھے جو ہے سمندر ہے، ایک سائڈ میں مصر کا دروازہ ہے، اور وہ دروازہ آج کل بند ہے. یہ غزہ کا معاملہ. مغربی کنارہ اس سے ہٹ کر کٹ کر ہے. یہ دونوں ملا کر پورے فلسطین کا صرف 22% ہے. یعنی مسلمان جو حقیقی فلسطین کے مالک تھے، فلسطینی جو اس کے علاقے کے اصل وارث تھے، جن کی زمین تھی، ان کے 78% حصے کو اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا. قابض ہے وہ ظالم قابض. اور صرف 22% مسلمانوں کا ہے، جس میں غزہ کی پٹی کا یہ علاقہ تھا. اور اس کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل ہے. کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے. ہم مان لیں کھلی جیل، کوئی ایک دوا کی ایک ٹیبلٹ، کھانے کا ایک پیکٹ، وہ بغیر اسرائیلی چوکی اور اس کی نگرانی کے بغیر غزہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. اس کے باوجود حماس نے حملہ کیا. اب بار بار یہ معاملہ اٹھا، بیچ میں انتفاضہ آیا، یاسر عرفات کی اور فلاں کی جو مختلف تحریکیں چلتی رہی، کہیں بات چیت شروع ہوئی، کہیں مخالفتیں ہوئی، کہیں جنگ ہوئی، چلتا رہا معاملہ. جب کبھی فلسطین شدت اختیار کرتے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے، تو عالمی برادری ان کے خلاف ہو جاتی اور کہتی یہ دہشت گرد ہے.
حیرت انگیز بات ہے. کیا ہم یہاں کے جنگ آزادی کے ہیروز کو, ہندوستان کو آزاد کرانے والوں کو دہشت گرد بولیں گے؟ یوکرین کے زمین پر یوکرین کے لوگ جو ہے آج روس سے لڑ رہے ہیں اپنی زمین بچانے کے لیے, کیا انہیں دہشت گرد بولیں گے؟ فلسطین کی زمین فلسطینی مسلمانوں کی ہے, ہاں, اس کے لیے جو مزاحمت کر رہے ہیں ان کو دہشت گرد دنیا کہہ رہی ہے. یہ دنیا کے لیے شرم کی بات ہے. اسرائیل کی دہشت گردی نظر نہیں آتی, اور لوگ کہتے ہیں کہ مذہب دہشت گردی نہیں سکھاتا. جو زائنسٹ کے علاوہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہماری توریت اس کی تعلیم نہیں دے سکتی, وہ جدا کر دیے جائیں. لیکن جو لوگ توریت کی شرح تلمود کو مانتے ہیں, تلمود ان کی توریت کی شرح کی کتاب مانی جاتی ہے, اس کی تعلیمات اگر آپ پڑھیں گے, یہاں اہل علم موجود ہیں مجھ سے بہتر جاننے والے, اس کی تعلیمات پڑھیں گے تو آپ یہ کہنے سے ہچکچائیں گے نہیں کہ تلمودی یہودیت جو ہے وہ دہشت گردی کی تعلیم سکھاتی ہے, تعلیم دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ دنیا میں یہودی اصلی انسان ہے, باقی سب جانور ہیں, حیوان ہیں. باقی دنیا کی ہر چیز یہودیوں کی اصل ملکیت ہے, باقی چیزوں کو چھین کر, دھوکہ دے کر, پھسلا کر جس طرح سے چاہیں قبضہ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ یہودیوں کا ان پر حق ہے. اگر کسی نے یہودی کو مارا, تماشا مارا, تو اللہ کو تماشا مارا. یہودی اللہ کے عنصر سے پیدا ہوئے, اور یہودیوں کے علاوہ دنیا میں اس میں یہ نصارہ بھی ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں, یہ ہندو بھی ہیں جو ان کو دوست سمجھ رہے ہیں. یہودی کسی کا دوست نہیں ہے, نسلی مذہب ہے, ہاں, دہشت گردی کے قائل ہیں, کسی کے دوست نہیں ہے, ہر ایک کو دھوکہ دینے والے. یورپ میں انہوں نے بہت فساد مچایا تھا, وہاں سے ہٹانے کے لیے انہوں نے اسرائیل قائم کیا کہ یہ مصیبت مسلمانوں کے ساتھ ڈالی جائے اور ان کے ذریعے سے اگلی بڑھی جائے, وہ اسی علاقے میں ہو. چنانچہ یہ وہاں تھے. اب اسرائیل سے جب یہ معاملات چلتے تھے تو میں ایک اہم بات جو رہ گئی ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں, ہاں, بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں, کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم کو جب قوت حاصل کرنی ہے تو مختلف موقعوں پر, وہ چاہے نصارہ ہوں یا یہود ہوں, مسلمانوں میں کچھ لوگوں کو اپنا آلہ بناتے ہیں, تربیت دیتے ہیں, اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں اچھی طرح دماغ میں. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی ہوائی نہیں ہے. میں نے جو کچھ بیان کیا, میں بہت کم علم اور چھوٹا آدمی ہوں. بڑے بڑے اہل علم نے, کبار علماء نے, جانکار اور محققین نے, غیر مسلم انصاف پسندوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں, کتابیں لکھی ہیں, اس پر تحقیقات پیش کی ہیں. ابھی جو داعش کا پورا ہوا کھڑا ہوا تھا, شروع میں مسلمان اس کے وجود سے بہت خوش ہوئے جب وہ منظر عام پر آئے, لیکن تھوڑے ہی دن میں پتہ چلا کہ یہ خود امریکہ کی CIA, اسرائیل کی موساد اور برطانیہ کی کیا M16 کہتے ہیں اس کی خفیہ ایجنسی, M16 نے مل کے بنایا. اور ہیلری کلنٹن کا یہ بیان تھا جو یوٹیوب پر موجود تھا کہ اس کو بنانے میں اخوان المسلمین کے لوگوں نے ہماری مدد کی. مرسی صاحب کی حکومت جب بنی تو اس کے نمائندے 2 مرتبہ جو ہے تل ابیب گئے, ایران یہاں سے ایران گئے, شیعوں سے تعلق, یہودیوں سے تعلق, ہر سعودی عرب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ہاں, ابھی میں نے بعض جگہ پڑھا, اس کا کتنی سچائی ہے میں نہیں جانتا, لیکن ہمارے بعض علماء نے نقل کیا کہ حماس کے کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس پر یہودیوں کا, اسرائیل کا قبضہ ہو چلے گا, لیکن سعودی عرب میں, مکہ اور مدینہ میں حرمین پر آل سعود کا اور سعودی حکومت کا قبضہ ہو, یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. کس کی زبان بول رہے ہیں یہ؟ میں نے جمعہ کے خطبے میں پرسوں میں نے بیان کیا, ہاں, تو اس پر سنا ہے, بڑے سخت تبصرے آ رہے ہیں. غیر مسلم مبصرین بھی مانتے ہیں, بیان کر رہے ہیں کہ حماس کو پیدا کرنے اور طاقت دینے کی بنیاد اسرائیل نہیں رکھی. فلسطینی لبریشن جو گروپ تھا اور دوسرا جو الفتح وغیرہ تھا, ان کو غیر اہم قرار دے کر دوسروں کو کھڑا کرنے کے لیے حماس کو پیدا کیا گیا. حماس میں بظاہر تحریکی اخوانی مزاج کے لوگ ہیں, لیکن اہل علم عرب علماء کا کہنا ہے کہ اس میں زیادہ تر شیعہ ہیں. اس کا جو سردار تھا اسماعیل ہانیہ, اس کا پوری فیملی اسرائیل میں رہتی ہے, اس کی بیوی یہودن یا نصرانی ہے, جس کا فوٹو آیا تھا تو آپ دیکھ کر کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ مسلمان کی تصویر ہو سکتی ہے. اسلام اور مسلمانوں پر ان کے یہاں خود بہت سارے اعتراضات پائے جاتے ہیں. ہاں, ایسی خبریں بھی آئی کہ اس سے پہلے جب ایک مرتبہ حماس نے بظاہر گولہ پھینکا, پھر اس کے بعد حماس کی بلڈنگ پر حملہ کیا گیا اسرائیل سے, تو خبر آئی کہ حماس کے لیڈران نے اسرائیل کو فون کر کے اطلاع دی کہ ہم نے بلڈنگ خالی کر دی, آپ اس پہ دم مار سکتے ہیں. مارا, اور معاملہ جو پیش ہوا, دنیا کو یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں, جبکہ یہ دکھاوے کی لڑائی ہے. یہ اسرائیل کا کام کر رہے ہیں, اور یہ آج کوئی تعجب کی بات نہیں ہے.
9/11 वाला अमेरिका का ट्विन टावर, मैंने जुमा के खुतबे में उसका इआदा किया। दोनों हमले किए गए, 2 बिल्डिंगें गिर गई। उस दिन कोई यहूदी नहीं था, बाद की खबरों में तफसीलात में आया। मुसलमान और बहुत सारे लोग उससे खुश हुए शुरू में, लेकिन उसको बहाना बना के अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी गई, पूरे एक मुस्लिम मुल्क की। और क्या कुछ वहाँ से ले जाया गया हम और आप सोच भी नहीं सकते। हिंदुस्तान में गोधरा सान्या हुआ, एक ट्रेन की बोगी जलाई गई, और उसके बाद पूरे गुजरात में मुसलमानों की क्या गत बनाई गई, कितने लोगों को मारा गया, कितनी इज्जतें लूटी गई, कितनी अमलाक तबाह की गई। आप तसव्वुर कीजिए। ऐसे ही ये लगता है, अंदाज़ा होता है कि हमास ने जो आज हमला किया पिछले शनिचर को, और उसके जवाब में नेतन्याहू ने, वहाँ के वज़रा ने, फ़ौज के कमांडर ने जो धमकियाँ दी और अमल कर रहे हैं कि गज़ा को तबाह कर देंगे, 50 साल तक उठ नहीं पाएंगे। और अभी अभी जो खबरें हैं, मैं आज की नहीं देख सका, कल तक की खबरें थी कि 10 लाख 11 लाख मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि गज़ा के इलाके से निकलकर मगरिबी किनारे की तरफ चले जाएं। हम बम बरसाने वाले हैं, सफ़ीद फास्फोरस का इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा ये सब जान रही है, मान रही है कि जंगी कायदों के भी ख़िलाफ़ है। इसराइल जंगी मुजरिमीन की तरह इर्तिकाब कर रहा है। सफ़ीद फास्फोरस जिसके बदन पर लग जाए, बदन पर ऐसा ज़ख़म हो जाता है कि सही नहीं होता, जलने लगता है, हड्डी तक चला जाता है, हड्डी गल जाती है। पट्टी बांधकर अगर पट्टी खोली जाए तो उसमें फिर से जलन होती है। उस सफ़ीद फास्फोरस का इस्तेमाल हो रहा है किन लोगों पर? वो फ़ौजी हैं, गज़ा के निहत्ते लोगों पर, जिसमें अक्सरियत सुन्नियों की है, शिया नहीं है। शिया तो उनके साथ हैं और हमास सिर्फ धमकी दे रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल है कि क्या ऐसे जंग को जिहाद कहा जाएगा जिसमें आपकी तैयारी ना हो, जिसमें आप अपने लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी ना लेते हो? अल्लाह के रसूल कुरान तो ये कहता है कि अगर मुसलमानों के 2 गुना से ज़्यादा मुखालिफिन आ जाएं तो आप मैदान जंग से हट सकते हो। और यहाँ आपने हमला कर दिया और पूरे गज़ा में 23 लाख मुसलमानों पर बम की बौछार हो रही है, सफ़ीद फास्फोरस बरसाया जा रहा है, बिजली काट दी गई, खाना रोक दिया गया, दवाएं नहीं आने दी जा रही है। तसव्वुर कीजिए अपने बच्चों को वहाँ रखकर। तो क्या हम इसको ये कहेंगे कि हमास इसराइल को नुकसान पहुँचा रहा है? गौर करने की बात है कि जैसे ट्विन टावर पर हमला करने के बाद अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजाई गई, ऐसा ही लगता है कि इसको बहाना बनाकर इसराइल पूरे गज़ा पर कब्जा करना चाहता है। मुसलमानों को बेदखल, कोई मालूम, वो कह तो दिया कि मगरिबी किनारे में जाओ, वहां जाएंगे, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, किस आसरे पर जाएंगे? और दुनिया की दूसरे लोगों की मदद भी रोक दी गई है। आलम इस्लाम मफलूज है, कमजोर है, और आलम कुफ्र, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका खुलकर जालिम की मदद कर रहा है। ये दहशतगर्दी है, कोई कहे ना कहे। हाँ, अमेरिका यहूदियों को हिटलर ने मारा था तो कहते होलोकॉस्ट है, और होलोकॉस्ट का अगर कोई इनकार करे तो इसराइल में और यूरोप के अक्सर मुल्कों में ये गुनाह है कि आप हिटलर ने यहूदियों को बड़े पैमाने पे कत्ल किया था, ये नहीं मानेंगे तो आप मुजरिम में जेल में डाल दिए जाएंगे। हाँ, जबकि उससे बढ़कर फ़लस्तीनियों को यहूदियों ने निशाना बनाया है। पिछले 70 साल में लाखों की तादाद में कत्ल किया है, और आज 23 लाख गज़ा के मुसलमान एक तरफ बमों से मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ भूख प्यास से मारने की कोशिश की जा रही है। और ये सब अक़वाम मुत्तहिदा के लोग ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं। इस पूरे कज़िये में गौर करें। अगर हमास, मेरी ये आवाज़ अगर उन तक पहुँचे जो कमेंट्स करते हैं, मुखालफतें करते हैं, कि ये इन मामलात में भी अपनी फ़िक्र और अपने मसलक के नफ़रत को तस्कीन पहुँचाने का सामान मत ढूंढिए। ये सऊदी अरब के हैं, ये फला है, हम फला हैं। अपने उन भाई और बच्चों को बताइए कि क्या हमास की हिमायत आप कर रहे हैं? हमास ने उन बच्चों की, उन औरतों की, उन बूढ़ों की हिफाजत की क्या जिम्मेदारी ली है जिनको कत्ल किया जा रहा है, जिन पर बम बरसाए जा रहे हैं, जिनको भूखा मारा जा रहा है? 4 लाख फलस्तीनी ऐसे हैं जिनको पानी का कतरा मिलना मुश्किल है आज, 4 लाख से ज्यादा। तो क्या ये जंग है? इस पर तारीफ की जाए उनकी। हमास अगर अच्छा काम करे तो इख्तिलाफ के बावजूद हम उसकी तारीफ करते, लेकिन हमें दुनिया के मंजर में ये नजर आ रहा है। एक खास बात जो मैंने जुमा के खुतबे में कही और बार बार ये बहुत तवज्जो की बात है कि जो खबरें हमारे पास आ रही है वो यहूदियों की तरफ से आ रही है, इसराइल की तरफ से आ रही है। फलस्तीन से गैर जानिबदाराना रिपोर्ट भेजने वाले बहुत कम है, नहीं है, उनके पास साधन ही नहीं बच रहा है। तो पहली खबर आई 1100 इसराइली मर गए, सारे आलम इस्लाम खुश। पहली खबर ऐसी ही आती है जब मुसलमानों को कत्ल आम करना होता है, मुसलमानों के खिलाफ आम हमला करना होता है, तो पहली खबर ऐसी ही दी जाती है जिससे मुसलमान खुश हों और दुनिया में ये तासुर दिया जाए कि मुसलमानों की तरफ से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया।
اب ہم اس کا انتقام لیں گے. مطلب یہ جائز بنایا جاتا ہے اقوام متحدہ اور دنیا کے قانون کی نظر میں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ انتقامی کارروائی ہے. یہ دہشت گردی کا حملہ ہوا, ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اب آپ حماس کا بدلہ, لوگوں نے سوال کیا غیر مسلموں نے کہ حماس نے اس جنگ سے کیا حاصل کیا, اور کیا حماس نے 23 لاکھ فلسطینی مسلمان جو نہتے ہیں, پہلے ہی سے پریشان حال ہیں, پہلے ہی سے بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں, ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا, اسرائیل کے بموں کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ دیا, اور دھمکی دے رہا ہے کہ زمینی حملہ کرے گا تو ہم اینٹ سیٹ بجا دیں گے. کون سی تیاری ہے آپ کی؟ ابھی ان کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کارروائی کی بموں سے بچانے کے لیے؟ تو ہوش کے ناخن لیے جائیں. اس تناظر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ مظلوم ہے اور دوسری طرف وہ ظالم. اس ظالم کا کھلے عام لوگ ساتھ دے رہے ہیں. کسی نے بڑا اچھا کامنٹ کیا غیر مسلم نے کہ فلسطینیوں کو جو مظلوم ہیں, نہتے ہیں, بچے بوڑھے عوام ہیں, ان کو آپ ایک ٹیبلٹ اور کھانا نہیں بھیج سکتے, پابندی لگا رکھی ہے, اور جو ظلم کر رہا ہے, بم برسا رہا ہے اور قتل عام کر رہا ہے, اس کو امریکہ اور یورپ مدد بھیج رہی ہے, اپنے نمائندوں کو بھیج رہی ہے, امریکہ کا وزیر وہاں پہنچ رہا ہے, ان کی حمایت کر رہا ہے. ہمارے ملک سے بھی پہلے وزیر اعظم نے حمایت کا بیان دے دیا, اور لوگ جو ہے اندھے ہو کر مسلم دشمنی اور نفرت میں انسانیت دشمنی کا ساتھ دے رہے ہیں. لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو. اللہ المتکبر ہے, القدوس ہے, الملک ہے, اس کے گھر ہماری اعتبار سے دیر ہے, اندھیر نہیں ہے, وہ انصاف کرے گا. ظالم بچ نہیں سکتا. یہ المتکبر کا کے معنی اور اللہ کی صفات کا اور خوبیوں کا تقاضا ہے. ہاں, اگر اللہ رب العالمین کے سامنے تکبر کر کے کوئی اترا کے چلتا ہے تو وہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آدمی اترا کر اپنے بالوں کو سوار کر کپڑے سے اترا کر چلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ دھستا ہی چلا گیا. ہاں, وہ دھستا ہی چلا گیا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں لا تمشِ فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کر نہ چلو, انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور لمبائی میں پہاڑ کی اونچائی کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ہم آپ کو بھی کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں, اسرائیل کو بھی کہہ رہے ہیں, نیتن یاہو کو بھی کہہ رہے ہیں, جو بائیڈن کو بھی کہہ رہے ہیں, یورپی یونین کو بھی کہہ رہے ہیں, ہندوستان کی حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے جو المتکبر ہے, کبریائی اور بڑائی والا ہے. وہ ظلم کرتا نہیں ہے اور ظالم کو چھوڑتا بھی نہیں ہے اگر ظالم نے توبہ نہیں کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامہ, دنیا میں تو ان کو دھسایا جائے گا, پکڑا جائے گا. اللہ رب العالمین نے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم, کہ نہ اللہ رب العالمین ان سے کلام کرے گا نہ قیامت کے دن, اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا, عزت والی بات نہیں کرے گا, کرے گا تو ڈانٹے گا پھٹکارے گا, اور نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کون 3 لوگ ہیں؟ شیخ زانی, بوڑھا زانی ہے. زنا کرنا برا ہے لیکن بوڑھا کرے تو یہ اور برا ہے کیونکہ اس کے تقاضا کم ہے, پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. ہاں, اللہ کی بات کو اب بھی ماننے, بوڑھا ہو گیا پھر بھی ماننے کو تیار نہیں, توبہ نہیں کرتا. شیخ و ملک الکذاب اور جھوٹا بادشاہ, یہ سارے جو اسرائیل ہو امریکہ ہو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. حکومت ہے, حکومت کا کی بات ڈور جن کے ہاتھ میں, ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن وہ نہتوں, کمزوروں اور خاص طور سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے پوری دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں. اتنے جدید دور میں وسائل اعلام, ذرائع ابلاغ اتنا عام ہو گیا ہمارے پاس آج, اور کیا بولتے ہیں کیسے کیسے وسائل ہیں, فیس بک, سوشل میڈیا کی مختلف ذرائع, نیٹ, اس کے باوجود سچائی تک پہنچنا بہت مشکل ہے. جمعہ کے خطبے میں نے بیان کیا, تفصیل کا موقع نہیں ہے. ہاں, جھوٹ بول رہے ہیں لوگ اور جھوٹ پھیلاتے ہیں. جھوٹ میں سچائی کو تلاش کرنا آج بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا پہلے تھا. جھوٹی تاریخ, جھوٹی باتیں, اچھوں کو برا اور بروں کو اچھا بتایا جاتا ہے, نیکی کو برائی اور برائی کو اچھا بتایا جاتا ہے. یہ جھوٹ چل رہا ہے. ملک الکذاب, جھوٹے حکمراں آج ہم کو دکھائی دے رہے ہیں. جھوٹا اللہ رب العالمین ان کو دیکھے گا نہیں, تزکیہ نہیں کرے گا اور دردناک عذاب ہوگا. تیسرا بتایا وعائل مستکبر, اور ایسا محتاج آدمی جو تکبر کرنے والا, اکڑنے والا ہے تو لونجا, بس 2 منٹ انشاءاللہ, ہے تو کمزور, غریب فقیر. ہاں, باہر سے خوب اچھا کپڑا پہنا, اندر سے بنیان چڈی پھٹی ہوئی ہے. چڈی بولتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں, اندر سے پھٹا ہے لیکن باہر اپنی اکڑ بتا رہے ہیں.
جو میں نے آیت پڑھی تھی نا سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں، ہاں سورہ علق میں، کہ کلا ان الانسان، انسان سرکش ہوا جاتا ہے، ہاں کیوں؟ الرآہ استغنا، کہ میں بے نیاز، سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے نا، جا تیری ضرورت نہیں ہے، میرا کام چل جائے گا، یہ تکبر ہے۔ تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے بھی ایسے ہی سر اٹھا رہا ہے، ایسا سمجھتا ہے۔ قرآن میں اہل علم نے کہا، دیکھیے قرآن کا جملہ کیا ہے، الرآہ استغنا، وہ سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، یعنی سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، جبکہ وہ ہے نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی انسان بادشاہ بھی ہے، بادشاہ کی، وزیر اعظم کی، صدر جمہوریہ کی کرسی پر بیٹھا ہے، تب بھی محتاج ہے اللہ کا، تب بھی اس کے اندر نقص ہے، دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا ان الی ربک الرجع، تم کو پلٹنا تمہارے رب کی طرف ہی ہے۔ تو عائل و مستکبر کی تشریح میں وہ آیت کا ذکر کر رہا ہوں، یعنی یہ جو بائیڈن ہو یا نیتن یاہو ہو، یہ بھی ایک پہلو تھا کہ نیتن یاہو کی حالت خود اسرائیل میں بہت خراب تھی۔ اس جنگ کے بعد کچھ تجزیہ نگاروں نے کہا کہ نیتن یاہو نے اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی، اور اس تناظر میں کہا کہ نیتن یاہو کا پچھلا ایک بیان ہو چکا ہے، وہ کہہ چکا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ فلسطین میں ہمارے کام اچھے سے چلیں تو حماس کو طاقت دیا جائے۔ جو لوگ میری اس بات پر تنقید کر رہے ہیں، ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، میں حماس کو طاقت پہنچانے والا نیتن یاہو ہے۔ بعض مبصرین نے کہا کہ پہلے اسرائیل نے ہی حماس کو بڑھاوا دیا، اب وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے جمعہ کے خطبے میں کہا کہ میرے حساب سے ہاتھ سے نہیں نکلا، ابھی بھی جو ہو رہا ہے اس میں یہ شک ہے، یقین نہیں، شک ہے کہ اس میں اسرائیل کا ہی پروگرام ہے، کیونکہ اب تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ حماس نے اتنی تیاری کہاں سے کی، اتنے راکٹ کہاں سے ملے۔ ایران پر شک کیا گیا، اس کو کلین چٹ دے دی گئی، کیونکہ وہ تو ویسے بھی شیعہ ہے، اس کا اور امریکہ کا دکھاوے کی جنگ چلتی ہے، دونوں آپس میں مل کر سنیوں کا قتل کرتے ہیں ہر جگہ، شام میں، دوسرے مقامات پر۔ تو کس نے مدد کی، کیسے ان کو یہ طاقت ملی، کیسے یہ راستہ دیا گیا؟ حماس کی اتنی طاقت ہے کیا جو آج مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ نہیں ہے، جیسے داعش کی نہیں تھی یورپ امریکہ کے سامنے ٹکنے کی، لیکن ٹکایا گیا، دکھایا گیا۔ یورپ کے لوگوں کو جیل سے نکال کر بھیجا گیا داعش میں، تاکہ دنیا کو دکھایا جائے کہ ہم کو خطرہ ہے، اور اس خطرے کو دکھا کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ نیتن یاہو نے اپنی حیثیت بنانے کی کوشش کی، جو لوگوں کا تجزیہ ہے گہرائی میں جانے والے، خبروں کے پیچھے کی حقیقت کو دیکھیے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد پورے غزہ کو ایسا لگتا ہے کہ پھر اسرائیل غزہ کے علاقے کو بھی، جو 22% مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اس میں سے بھی غزہ کو ہتھیانا چاہتا ہے، یا اس پر کچھ اور پروگرام اس کا منصوبہ ہے، جس میں یہ مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسرائیلیوں کو، ظالموں کو ناکام بنائے، ان کی طاقت کو توڑ دے ہوئے، ان کے حملوں کو ان کے خلاف بنا دے ہوئے، ان کا سفید فارس سورس انہیں کی طرف پلٹا دے ہوئے، اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، نہتے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ یہ ہمیں دعا کرنا چاہیے، اگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کرنا واجب ہے ہر مسلمان پر۔ تو عائل و مستکبر، ہاں یہ ہماری سطح پر ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ حکومت ہے، اپنے آپ کو دنیا کی چوتھی طاقت سمجھ رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہوں۔ ہاں اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہے ہستی ہے، بہت بڑے بڑے فرعونہ نمرود آگے گئے، اور اللہ رب العالمین نے جن جن قوموں کو تباہ کیا وہ اپنے دور کی بہترین ترقی یافتہ اور مضبوط ترین قومیں تھیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھے گا نہیں، من جر ازارہ بطرا، جو اترا کر اپنے کپڑے کو جو ہے کھینچتا ہے۔ ہاں یہ تکبر، اور اس سے متعلق اور بھی کچھ روایتیں ہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں ایک بات پر اپنے خطاب کو ختم کرتا ہوں کہ ہم کو، مسلمان کو، ایک انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے تکبر، گھمنڈ کی بجائے تواضع، انکساری، عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کو بہت پسند ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، چھوٹا بنتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اور جب آپ اکڑ کے چلتے ہیں نا تو راستے کا آدمی بھی بولتا ہے یہ کیسا اکڑ کے چل رہا ہے، وہ بھی عزت نہیں کرتا۔ آپ چھوٹا بنو گے تو آپ کو عزت ملے گی۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ ہاں مقام محمود، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، کیا کیا مقام ہے آپ کا، لیکن آپ کی تواضع، انکساری کا حال کیا تھا کہ صحابہ میں بیٹھے رہتے تھے تو آنے والا یہ نہیں سمجھ پاتا تھا کہ اس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔
ہاں حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ اتنے متواضع تھے کہ اگر ایک لونڈی آتی آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی کہ چلو میرا فلاں کام ہے تو آپ انکار نہیں کرتے تھے. آپ چھوٹے بچوں سے سلام میں پہل کرتے تھے. حدیثوں میں ہے کہ جو سلام میں پہل نہیں کرتا, ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا انتظار کرتے ہیں وہ سلام کرتا کہ نہیں کرتا. اگر ایسا کوئی ہے تو اس کے اندر تکبر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث میں ہے. سلام میں پہل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے. صحابہ کرام سلف اس کا لحاظ کرتے تھے. حضرت عمر ایک دن کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ میں چرواہا ہوں, میں بکریاں چراتا تھا, ایسا ایسا تھا. کہا اس کی کیا ضرورت تھی؟ کہا میں اس لیے میں نے یہ کیا تاکہ میرے اندر تکبر نہ آئے. حضرت سلمان فارسی بازار میں کچھ بوجھا لے کر چلے. لوگوں نے پوچھا اس کی ضرورت نہیں تھی, اللہ نے بے نیاز کہا میں نے اس لیے ایسا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں دل میں تکبر نہ آئے, اپنی اوقات کو سمجھنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ اہتمام کرتے تھے, اپنا جائزہ اور محاسبہ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو دعائے کرب ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے, اس میں آپ کی عاجزی, آپ کا تذلل ظاہر ہوتا ہے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. مسند احمد کی روایت ہے کہ بندے کو اگر کوئی کرب مصیبت تکلیف پہنچے اور وہ یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کرب کو تکلیف کو دور کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم انی عبدک, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. وابن عبدک, تیرے بندی کا بیٹا ہوں. وابن امتک, وہ تیرے بندے کا بیٹا ہوں. وابن امتک, تیری بندی کا بیٹا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں تیرا غلام ہوں, بندہ ہوں, تیرے بندے کا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک, میری پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے. ماضٍ فی حکمک, میرے سلسلے میں تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے, جاری ہوتا ہے. عدل فی قضاءک, میرے سلسلے میں جو بھی فیصلہ کر رہا ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے. اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے جو تو نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے. او علمتہ احد, کیا ہے, او انزلتہ فی کتابک, یا وہ نام جو اپنی کتاب میں نازل کیا. او علمتہ احد من عبادک, اور یا اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھایا ہے. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک, یا وہ نام تیرا جس کو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھا ہے. یعنی تیرے بہت سے نام ایسے ہیں جو کسی کو نہیں معلوم. 99 نام صرف اللہ کے نہیں ہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو ہم نہیں جانتے. کیا مانگا اس عظیم الشان وسیلے کے ذریعے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ تو اے پروردگار قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. وجلاء حزنی, میرے غم کو اندوہ کو دور کرنے کا. وذهاب ہمی, اور میرے ہم و غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیہ کلمات میں ہمارے غم و اندوہ کے دور کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن کو اپنے دل کی بہار بنایا جائے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کو, اپنے گھر کے لوگوں کو, اپنے سماج معاشرے کے لوگوں کو مدد پہنچائے. ہمارے دیہاتوں میں مختلف مقامات پر ارتداد ہے, جہالت ہے, پریشانیاں ہیں, مسائل ہیں. غیر مسلم اسلام لا رہے ہیں تو ان کے لیے مسائل ہیں, مسلمان غیر مسلم بن رہے ہیں. ان سارے معاملات کو حل کرنے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہماری طاقت میں نہیں ہے. ہم اسی وقت یہ سارے کام انجام دے سکتے ہیں جب اللہ رب العالمین کے سامنے جھکیں, صحیح ایمان اور عمل صالح کریں. عمل صالح اور ایمان ہوگا تو اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے دے گا. غزہ کا مسئلہ بھی حل کرے گا, ہندوستان کا بھی مسئلہ حل کرے گا. اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, کہ اللہ نے تم میں جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے, ایمان اور عمل صالح, صحیح ایمان صحیح عمل صالح. جو شرک کر رہا ہے ہمارے سماج میں وہ وہ ایمان والا نہیں ہے. جو اونچ نیچ کو ہمارے سماج میں دیکھ رہا ہے, غیر مسلموں کی مسلمان ہونے پر مدد نہیں کرتا, الٹا ان سے دوری اختیار کر رہا ہے, وہ عمل صالح والا اور صحیح ایمان والا نہیں ہے. تو جو ایمان اور عمل صالح والا ہوگا تم میں سے, اللہ نے کہا کہ تم کو زمین میں خلافت دے گا, تمہارے دین کو مضبوطی دے گا اور تمہارے خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس خوف کی حالت کو اللہ امن میں بدلے تو ایمان اور عمل صالح اختیار کیا جائے. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے حقوق کو سمجھنے اور اس کو اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے. اس کی بدولت دنیا میں جو آج مصیبتیں, پریشانیاں, فتنے, آفتیں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں, پروردگار ان سے ہمارے سارے عالم اسلام کے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے, اپنی نگرانی میں رکھے, ہماری خطاؤں غلطیوں کو معاف کر دے اور اپنی مدد کو ہمارے شامل حال کر دے. اور دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم وللمسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.
اس کا